عدل کیا شے ہے یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے، جو اکثریت انسانوں کی سمجھ نہیں پاتی. وہ ایکوالٹی کے اوپر جاتے ہیں، جب ایکوالٹی پر جائیں گے تو بنیادی غلط ہو جائے گی. اس عدل کی مثال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. ایک باپ کے 3 بیٹے تھے اور اس نے بجٹ طے کیا تینوں کا 100 روپے کا. بڑے بیٹے کو بلایا، 100 روپے اس کو دیے، وہ 100 روپے لے کے باہر گیا. منجھلا والا آیا، وہ بھی ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کتنے ملیں گے؟ 100 ملیں گے. ابا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ نکلا 50 کا. وہ کہہ رہا یہ کیا ہوا؟ بجٹ تو 100 کا تھا، یہ 50 کیوں ہے بھائی؟ خیر ابا کے سامنے بول نہیں سکتے. ابا نے کہا چلو باہر نکلا، شکوہ شروع. یہ کیا بات ہے، ظلم ہی ہے. تو اس کو 100 دیے ہیں، بڑے کو مجھے 50 دیے، عجیب بات ہے. اب تیسرا والا آیا. تیسرا کون ہے؟ سب سے چھوٹا. چھوٹا کون ہوتا ہے؟ لاڈلا، پیارا، اٹکیلیاں کرتا ہوا. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ وہ ہوتا ہے جس کو 20 روپے کا نوٹ دے کے کہا جاتا ہے 2 آئیں گی 10 والی، بیٹا سوچ لو سمجھ لو، پھر بھی گڑبڑ کر کے آتا ہے. اب یہ آیا اس امید سے کہ ابا کا لاڈلا ہوں، تو ابا نے تو 100 سے اوپر ہی کچھ نہ کچھ دینا ہے. ابا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کتنے نکلے؟ 10 روپے. چلو بیٹا یہ لو جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ اب باہر نکل کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں سوتیلا ہوں، میرے ساتھ یہ مجھے کچرے سے اٹھا کے لائے تھے، یہ میرے ساتھ کیا سلوک؟ اس کو 100 دیے، اس کو 50 دیے، مجھے 10 دیے. رونا دھونا چل رہا ہے. 100 والے کی کیفیت کیا ہے؟ سینہ پھلا کر کھڑا ہوا ہے. دیکھا آج ثابت ہو گیا، ہینس پروفڈ آئی ایم دا موسٹ ریلائبل ون. سب سے ذمہ دار، ریلائبل، سب سے ابا کا پیارا کون؟ میں. ثابت ہو گیا آج. اچھا 50 والے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ کسی کو 10 بھی ملے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ 100 والے کو. اور روئے جا رہا ہے، دہائیاں دیے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. اس سارے بہرحال شارٹ کرتے ہیں، چلے گئے، گزار کر آئے، واپس پہنچے ابا کے پاس. ابا نے کہا بیٹا اب حساب کی باری ہے، اب حساب کی باری ہے. سب سے آسان حساب کس کا؟ پکی بات ہے. سب سے پہلے کس کا شروع ہوگا؟ چلو بھائی آؤ، 10 روپے کا کیا حساب ہے؟ جلدی. ابا ظلم کر سکتے ہیں، ناانصافی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں فرق کر سکتے ہیں. ابا نے کیا کیا تھا؟ اس کو 10 دے کے اس کے 90 ڈپازٹ کر دیے تھے اس کے اکاؤنٹ میں. 10 اڑا کر بھی آ گیا تو بھی کتنے بچے میں اس کے پاس؟ 90 روپے بچے ہوئے ہیں. دن اس کا بھی گزر گیا، دن 50 والے کا بھی گزر گیا، دن 100 والے کا بھی گزر گیا. 50 والے کا درمیانی معاملہ ٹھیک ہے. 100 والے آ جاؤ بیٹا حساب. کون سی آیت آتی ہے ذہن میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت کا حساب لے گا اللہ. میری امت کے فقراء 500 سال پہلے، تذکرہ آیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، چلے جائیں گے جنت میں. یہ 500 سال تک امیر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حساب دے رہے ہیں. اور اللہ نے 100 پورے دے دیے دنیا میں. جاؤ. اب یہ آزمائش بڑی سخت ہے. 10 والے کی آزمائش کیا ہے؟ 10 والے کی آزمائش بڑی سادہ سی، اور وہ یہ ہے کہ اس کو بھروسہ کرنا تھا، توکل کرنا تھا اپنے باپ پہ کہ باپ نے میرے ساتھ غلط نہیں کیا ہے. اتنی سی کام کرنا تھا. دن تو گزر ہی جائے گا بھائی، تھوڑا سا توکل کرو، بھروسہ کرو. 50 والے کا کام یہ تھا کہ حساب کتاب سے چلتا، 100 والے کے بجائے 10 والے کو دیکھ کر اپنے ابا کا شکر ادا کرتا. اور 100 والا کیا؟ 100 والے کی آزمائش کیا تھی؟ فرض کریں یہ آیا بڑا والا، ابا نے کہا چل بھائی حساب. اور یہ کہے کہ ابا وہ میں بڑا پریشان ہو گیا اس لیے کہ جیسی باہر نکلا وہ چھوٹا بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کو روتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے اپنے حصے کے 30 روپے اس کو دے دیے. ابا نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قسم اس کو کیا کرنا ہے؟ ابا نے گلے لگا لینے. دنیا میں بھی مزے آئے اور وہاں بھی آئیں گے. تھوڑی سی یہ کام اس طرح سے کر لے گا. اور خدا نہ خاصہ اس بات کو نہ سمجھ سکا اور اڑا کر آ گیا تو بھائی 100 بھی گئے اور پیچھے کیا بچا ہوا ہے؟ 0 بچا ہوا ہے. فائدے میں کون رہا؟ پکی بات ہے. لیکن اس بات کا یقین ہمیں آتا نہیں. اللہ کے اس عدل پر ہمیں یقین نہیں آتا. ہم پریشان رہتے ہیں.